الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریء منہ. مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی الرقى والتمائم. اس باب کے ضمن میں مؤلف رحمہ اللہ نے جن احادیث کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک حدیث ابو بشیر الانصاری کی ہے جو گزر چکی ہے، اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور پھر مؤلف رحمہ اللہ نے تمائم، رقیٰ اور طولہ وغیرہ کی جو ہے تعریف کی ہے، اس کو بیان کیا گیا. اب یہاں پھر ایک روایت اور مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی، عبداللہ بن عکیم کی ذکر کی ہے، اور ان سب پہ گفتگو ہو چکی ہے. اب آج جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے مسند احمد کے اندر. تو اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ انہوں نے رویفع سے روایت کیا، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رویفع لعل الحیاة ستطول بک فاخبر الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رویفع کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے رویفع لعل الحیاة ستطول بک، امید ہے کہ تمہاری زندگی جو ہے لمبی ہوگی، تمہاری زندگی لمبی ہوگی، تمہاری عمر دراز ہوگی. فاخبر الناس، تو آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ ان من عقد لحیتہ، جس نے اپنی داڑھی کے اندر گرہ لگائی. گرہ لگانا آپ لوگ کیا بولتے ہیں اس گرہ لگانے کی؟ ہاں، تو وہ او تقلد وترا، یا تانت لٹکائی یعنی رسی لٹکائی. جیسے بتایا نا کہ جو کمان کی رسی ہوتی ہے اسی کو وتر کہا جاتا ہے. اس کو جب وہ پرانی ہو جاتی تھی تو اس کو نکال کر کے اور اونٹوں پر باندھ دیتے تھے، جانوروں پر باندھ دیتے تھے تاکہ وہ نظر بد سے بچے رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رویفع تمہاری زندگی دراز ہوگی، امید ہے کہ تمہاری زندگی دراز ہوگی. تو تم لوگوں کو بتلا دینا کہ جس نے داڑھی میں گرہ لگائی یا تانت لٹکائی، او استنجا برجیع دابہ، یا کسی چوپائے کی جو ہے لید سے، کسی چوپائے کی لید سے جو ہے استنجا کیا، او عظم، یا ہڈی سے استنجا کیا، فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریء منہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں. ایسے شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امید ہے کہ تمہاری زندگی دراز ہوگی، تمہاری عمر دراز ہوگی، تم زیادہ دنوں تک جیو گے. تو لوگوں کو بتلا دینا کہ جس نے 4 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ جس نے داڑھی میں گرہ لگائی یا تانت لٹکائی یا جو ہے کسی چوپائے کے لید سے یعنی گوبر وغیرہ سے جو ہے استنجا کیا، یا چوتھی بات یا ہڈی سے استنجا کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے بری ہیں. تو یہ حدیث ہو گئی. اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فاخبر الناس، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، لوگوں کو خبردار کیجئے. تو اس سے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لوگوں کو خبر دینا، بتانا دین کی باتیں یہ واجب ہے. لوگوں کو دین کی باتیں بتانا یہ واجب ہے، ضروری ہے. اور یہ جو ہے حضرت رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس بھی جو ہے علم ہو، جس کے پاس بھی علم ہو، ایسا علم ہو کہ جو علم دوسروں کے پاس نہ ہو، دوسروں کے پاس نہ ہو، تو اس کے لیے اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، جن کے پاس وہ علم نہیں ہے ان تک پہنچانا ضروری ہے. اور یہ فرض عین ہے. مطلب ہر آدمی کا معاملہ ایسے ہے، جس کے پاس بھی کچھ خاص علم ہے، ایسا علم جو دوسروں کے پاس نہیں ہے،
تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا علم دوسروں تک منتقل کرے، ان دوسروں تک منتقل کرے جن کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ اور اگر کئی لوگ ہیں جو جانتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس علم ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس علم ہے اور مشترک ہے، یعنی جو ہے وہ بھی پڑھے ہیں، مثال کے طور پر صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جو ہے کتب ستہ وغیرہ پڑھ لیے، یا جو ہے نماز کے احکام پڑھ لیے اور زکوٰۃ کے احکام پڑھ لیے، عقیدہ وغیرہ پڑھ لیے، یعنی عقیدہ وغیرہ کی پڑھائی میں اور اس کا علم رکھنے میں اور زکوٰۃ اور نماز، حج وغیرہ کے مسائل جاننے میں بہت سارے لوگ مشترک ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو ان کی تبلیغ کرنا یہ جو ہے فرض کفایہ ہے، ان کی تبلیغ کرنا فرض کفایہ ہے۔ ایک آدمی یعنی ان کا علم رکھ رہا ہے، جانتا ہے، اور وہ تبلیغ نہیں کر رہا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرے بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، عقیدے کی باتیں بتا رہے ہیں، توحید کی بات بتا رہے ہیں اور ارکان اسلام بتا رہے ہیں، نماز کی باتیں، زکوٰۃ کی باتیں، حج وغیرہ کے تعلق سے بتا رہے ہیں۔ اب کوئی ایسا شخص ہے جو ان سب احکام کو جانتے ہوئے نہیں بتا رہا ہے تو وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی نہیں بتا رہا ہے تو ایسی صورت میں سب گنہگار ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا فَأَخْبِرِ النَّاسِ، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ لوگوں کو خبر دینا، لوگوں کو بتلانا، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کیا یا رویفہ کہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب اور رویفہ کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ وہی بتائیں، بلکہ جن لوگوں کو بھی یہ باتیں معلوم ہیں اور جانتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو یہ باتیں نہیں معلوم ہیں، تو ان کو ان دوسرے لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے اور فرض عین ہے۔ اور اگر بہت سارے لوگ جانتے ہیں، وہ بھی سب جاننے والوں میں سے ایک جاننے والا ہے اور دوسرے لوگ کر رہے ہیں، تو یہ ایک نہیں اگر کر رہا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ فرض کفایہ ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جو ہے امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد کی شرح میں یہ بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا لعل الحیات ستطول بک، آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ تمہاری زندگی لمبی ہو، تمہاری عمر دراز ہوگی، تمہاری زندگی لمبی ہوگی، تمہاری عمر دراز ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، یہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا تھا کہ یہ رویفہ امید ہے کہ تمہاری عمر دراز ہوگی، تم زیادہ دن جیو گے، تو ایسے ہی ہوا۔ یہ جو ہے ان کی عمر دراز ہوئی، لمبی عمر اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی، اور یہ ان کی وفات ہوئی ہے سن 56 ہجری میں، سن 56 ہجری میں، یعنی 56 میں، یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یا یہ کہا گیا ہے کہ 53 ہجری میں ہوئی ہے، لیکن وہ بات زیادہ صحیح نہیں لگتی ہے۔ یہ بات زیادہ صحیح ہے کہ آپ کی جو ہے وفات، یعنی رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، یعنی صحابی رسول ہیں، اور وفات کب ہو رہی ہے؟ جو ہے 56 ہجری میں وفات ہوئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ مطلب ان کی عمر کافی لمبی ہوئی۔ یہ انصاری صحابی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو انہیں پہنچانے کا حکم دیا تھا کہ ان باتوں کو تمہیں پہنچانا ہے، وہ ان باتوں میں سے ایک بات، یہ سب سے پہلی بات، ان من عقد لحیتہ، کہ جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی، اپنی داڑھی میں گرہ لگائی۔ تو دیکھیے لحیہ یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے لوحہ اور لحا، لحا اور لوحہ یہ جمع ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی داڑھی میں گرہ لگانے کا کیا مطلب ہے، اور اس ممانعات سے کیا مراد ہے؟ جو منع کیا گیا ہے کہ داڑھی میں گرہ نہیں لگانا، اس سے یہی ثابت ہوا نا کہ داڑھی میں گرہ نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو گننے کے بعد، شمار کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ جس نے یہ سب کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے برات کا اظہار کر رہے ہیں جو یہ سب کام کر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ سارے کام حرام ہیں اور منہی عنہ ان سے منع کیا گیا ہے۔ تو جو ہے
بتایا کہ داڑھی میں گرہ لگانے کی جو ممانعت والی بات ہے اس کی دو تفسیر کی گئی ہے، دو تفسیر کی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ یعنی زمانے جاہلیت میں لوگ جنگوں میں ایسا کیا کرتے تھے، جنگوں میں ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی داڑھیوں کے اندر گرہ لگایا کرتے تھے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ عجمی لوگ ایسا کرتے تھے، عرب نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ یہ عجمیوں کا شعار ہے، وہ داڑھیوں کو جو ہے رسیوں کی طرح بڑھتے تھے اور جو ہے گرہ لگاتے تھے۔ تو ایک تو یہ معنی بتایا گیا کہ عقد لحیہ سے مراد یہی ہے، عقد لحیہ سے مراد یہی ہے کہ عجمی لوگ جو ہے داڑھیوں کے اندر گرہ لگاتے تھے، رسی کی طرح اس کو بڑھتے تھے۔ اور جو ہے ابو السعادات نے کہا کہ ایسا وہ تکبر کی وجہ سے کیا کرتے تھے، تکبر اور عجب کی وجہ سے ایسا کیا کرتے تھے، یعنی یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اور دوسری یعنی جو ہے داڑھی میں گرہ لگانے کی جو ممانعت والی بات ہے، ایک تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے یعنی گرہ لگانے سے مراد یہ ہے کہ یعنی بال کو گھنا کرنے کے لیے، بال کو گھنگریلا بنانے کے لیے ایسا کرتے تھے، بال کو گھنگریلا بنانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے، آج بھی ایسا کرتے ہیں۔ ہاں جو ہے حجام لوگ اس طریقہ کرتے ہیں، سائنون وغیرہ میں آپ جائیے تو دیکھیں مختلف قسم کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور لوگ جو یہ اسٹائل پسند کرتا ہے اس حساب سے اس کا بناتے ہیں وہ لوگ، یعنی جو ہے بال میں آگ لگا کر کے اور پتہ نہیں کس طریقے سے کیا کیا کرتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو مطلب اس طریقے کا ہوتا تھا کہ بال کو گھنگریلا بنانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے یہ کام ان لوگوں کا ہوتا تھا جو مطلب عورتوں سے زیادہ قربت یعنی ان کی مشابہت اختیار کرنے والے، یا عورتوں کی یہ سب صفات ہیں۔ ابو زرعہ ابن العراقی نے یہ کہا ہے کہ یعنی سب سے بہتر یہ ہے کہ عقد لحیہ کو نماز کی حالت میں اس کو محمول کیا جائے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے داڑھی میں گرہ لگانے سے، تو یہ کس حالت میں؟ نماز کی حالت میں جو ہے اس کو نماز کی حالت پر محمول کیا جائے، کہ نماز کی حالت میں ایسا جو ہے لوگ کرتے تھے تو اس سے منع کیا گیا، نماز کی حالت میں ایسا نہ کیا جائے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے داڑھی وغیرہ سے بالوں سے کھیلتے رہتے ہیں، انگلیاں پھراتے رہتے ہیں اور جو ہے بٹھتے رہتے ہیں رسی کی طرح، یا انگلی گھماتے رہتے ہیں، تو یہ سب ہے۔ بعد احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں، تو خیر جو ہے اس کے اندر مطلب اس کا معنی بڑا وسیع ہے اور ہر طرح کا معنی مراد لیا جا سکتا ہے جو معنی بتائے گئے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ جنگوں میں وہ عجمی لوگ اس طریقے سے کیا کرتے تھے، اور دوسرا معنی یہ بتایا کہ بال کو گھنگریلا بنانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے، اور ایک معنی یہ بتایا گیا کہ نماز کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے، نماز کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے، ان من عقد لحیتہ فی الصلاۃ، یعنی نماز کی حالت میں جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ تو یہ معنی یعنی عقد لحیہ کا یہ معنی ہوا، بہرکیف کسی بھی حالت میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من عقد لحیتہ، ان من عقد لحیتہ فقد فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریء منہ۔ اور دوسری بات یعنی پہلی بات تو ہو گئی عقد لحیہ کی، اور دوسری بات تقلید وتر کی بات ہے، او تقلد وترن، یعنی جس نے وتر لڑکا تانت لڑکائی، تو تانت لڑکانے سے مراد یعنی اس کی تفسیر ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے تانت کو اپنے گلے میں باندھ لیتے تھے، یا جانوروں کے گلے میں، اونٹوں کے گلے میں باندھ دیا کرتے تھے نظر بد سے بچانے کے لیے۔ تو جو ہے محمد بن ربیع نے کہا کہ او تقلد وترن، اس سے مراد جو ہے تمیمہ ہے، یرید تمیمہ، یعنی جس نے تعویذ لڑکائی۔ تو بہرکیف معنی جو ہے مراد لیا جا سکتا ہے، یہ بھی معنی ہے۔ تو یہ کہا کہ جب یعنی وتر نہیں لٹکا سکتے ہیں، وتر
تانت نہیں باندھ سکتے ہیں، نہیں لٹکا سکتے ہیں، تو جو ہے مردوں سے تعلق قائم کرنا، مردوں سے لو لگانا، ان کو پکارنا، مدد اور مشکل میں ان سے مدد مانگنا، اور جو ہے اور پریشانی کو رفع کرنے کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان کا سہارا ڈھونڈنا، یہ سب کہاں جائز ہوگا؟ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب یعنی ایک معمولی سی چیز ہے، ایک دھاگا ہی تو ہے، وہ ایک رسی ہی ہے معمولی سی، اس کو آپ نہیں باندھ سکتے ہیں، اس کو نظر بد سے بچنے کے لیے یا مصیبت کو دور کرنے کے لیے، بیماری کو بھگانے کے لیے، یا یہ کہ بیماری لگے ہی نہ اس سے بچنے کے لیے جب ایک معمولی سا دھاگا نہیں باندھ سکتے ہیں، وہ بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، ایسے ہی اموات جو مر چکے ہیں، جو لوگ مردہ ہیں، وہ بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے ان کو، تو ان کو کیسے جو ہے حاجت روا، مشکل کشا سمجھا جا سکتا ہے، اور کیسے ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ یہ بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ جب یہ حرام ہے تو وہ بھی حرام ہوگا اور شرک ہوگا۔ تو یہاں اب تیسری بات دیکھتے ہیں، اب استنجا برجیع دابۃ او عظم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان سے کہ یا جس نے کسی چوپائے کی لید سے، گوبر سے استنجا کیا یا ہڈی سے استنجا کیا، تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو ہے استنجا صرف مٹی سے اور پتھر وغیرہ سے، جس سے پیشاب جذب ہو سکے، اسی سے کیا جا سکتا ہے، اور یعنی لید سے، اور یہ لید گوبر ہوا اور ہڈی سے استنجا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو ہے دوسری اور احادیث بھی ہیں جس میں اس سے منع کیا گیا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لا تستنجوا بالروث ولا العظام، تم لید سے اور ہڈیوں سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کا توشہ ہے، یعنی جن اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، اور اس سے جو ہے یعنی استنجا نہیں ہوگا، معلوم ہوا کہ اس سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ حدیث سے صاف طور سے واضح ہے، لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد اخوانکم من الجن۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یستنجا بعظم او روث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے، لید سے اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ انہما لا یطہران، یہ دونوں جو ہے پاکی نہیں دے سکتے ہیں، یہ پاک نہیں کر سکتے ہیں، ان سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ ان سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی، جب پاکی حاصل نہیں ہو سکتی ہے تو جو ہے استنجا کرنا جائز نہیں ہوگا، اور یعنی دو وجہ معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ جنوں کی خوراک ہے، تو معلوم ہے جو چیز، کوئی بھی چیز جو کسی کی خوراک ہو تو اس کو مطلب اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، اور دوسری وجہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس سے پاکی نہیں حاصل ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں پاک نہیں کرتی ہیں۔ تو جو ہے رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو تین باتیں بتائی گئیں، ان تین باتوں کی تفسیر ہو گئی، ان کی شرح ہو گئی۔ اب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہ کبار تابعین میں سے ہیں، یعنی سید التابعین بھی کہا گیا ان کو۔ تو کہا من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبۃ، رواہ وکیع، کہ جس نے کسی انسان سے تعویذ کو کاٹ دیا، کوئی تعویذ باندھے ہوئے تھا، اس نے کسی نے جا کر کے اس کی تعویذ توڑ دیا، کاٹ دیا، تو فرمایا کان کعدل رقبۃ، تو اس کا اجر جو ہے، اس کا اجر و ثواب ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ہے، ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ ایک تعویذ آپ توڑ دیں تو اس کا اجر و ثواب ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ہے، کیونکہ ایک شرک کا ذریعہ ہے وہ نا، شرک کا ذریعہ۔ اس سے بھی معلوم ہوا، اندازہ ہوا کہ شرک کی قباحت کتنی بھیانک ہے، یعنی کتنی سنگین چیز ہے شرک کی، جو ہے معمولی سی چیز، ایک ادنا سی چیز جو ہے، اس کو اگر آپ ہٹا دے رہے ہیں اور دور کر دے رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب جو ہے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔
اب دیکھیے یہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبۃ رواہ وکیع. تو جو ہے اہل علم کہتے ہیں اس حدیث کا جو حکم ہے یہ رفع کا حکم ہے، یعنی یہ حدیث مرفوع ہے، کیونکہ اس جیسی بات کوئی جو ہے اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتا ہے، رائے سے نہیں کہہ سکتا ہے. یہ بات جو ہے سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کسی صحابی سے سنی ہوگی، اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنی ہوگی یہ بات. بہرکیف یہ جو ہے یہ حدیث مرسل ہے، یہ مرسل ہے، لیکن جو اس میں بات بتائی گئی ہے وہ بات صحیح ہے، وہ بات صحیح ہے. اور یہ ہے کہ اس کے اندر، اس حدیث کے اندر جو ہے تعویذ کاٹنے کی فضیلت بتائی گئی ہے، تعویذ کاٹنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شرک ہے، تعویذ پہننا شرک ہے، اور دوسرے دلائل بھی اس کے لیے موجود ہیں. اب ایک حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث اور بیان کی، وَلَهُ عن ابراہیم، یعنی قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغیر القرآن، کہ وہ لوگ سے مراد جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، اصحاب، یعنی ان کے شاگرد مراد ہیں. تو جو ہے وہ تمائم کو، ہر طرح کی تعویذ کو ناپسند کرتے تھے. یکرہون ناپسند کرتے تھے. سلف کے ہاں اگر کراہت کی بات ہے تو اس سے عام طور سے حرمت مراد لیا جاتا ہے، اس سے حرمت مراد لی جاتی ہے، یعنی یہ حرام ہے. تو یعنی جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اصحاب ہیں، اصحاب جیسے پیچھے گزرا نا کہ جو ہے بعض لوگوں نے رخصت دی ہے اور بعض لوگوں نے ہر طرح کی تعویذ سے منع کیا ہے، انہی میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد وہ ہر طرح کی تعویذوں کو ناپسند کرتے تھے، مطلب وہ حرام سمجھتے تھے، چاہے وہ قرآن سے لکھا گیا ہو یا غیر قرآن سے ہو. تو جیسے عبداللہ بن مسعود کے اصحاب سے مراد جیسے علقمہ ہیں، اسود ہیں، ابو وائل ہیں، حارث بن سوید ہیں، عبیدہ السلمانی، مسروق، ربیع بن خثیم، سوید بن غفلہ وغیرہ ہیں. یہ سب کے سب جو ہے سادات تابعین میں سے ہیں، یعنی تابعین کے سرداروں میں سے ہیں. جیسے سعید بن جبیر بھی بتایا کہ سادات تابعین ہیں. تو ابراہیم النخعی نے اس کو جو ہے اس صیغے کو استعمال کیا ان کے اقوال کو بیان کرنے کے لیے، اس صیغے کو بیان کیا، وَلَهُ عن ابراہیم، یعنی ابراہیم نخعی نے کہا كانوا يكرهون التمائم كلها، وہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب، ان کے شاگرد ہر طرح کی تعویذ کو ناپسند کرتے تھے، یعنی حرام سمجھتے تھے، چاہے وہ قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو. تو اب یہاں دیکھتے ہیں کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کچھ مسائل بیان کیے ہیں اس سبق سے. جیسے ہر سبق میں کچھ نہ کچھ مسائل مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیے، ایسے اس میں بھی جو ہے چند مسائل ہیں، اور اس میں تھوڑے مسائل بیان کیے. سب سے پہلا مسئلہ ہے تو رقیہ اور تمائم کی تفسیر معلوم ہوئی. رقیہ کیا ہے، یعنی رقیہ کیا ہے، اور تمیمہ کیا ہے. اسی طریقے سے طولہ کی تعریف معلوم ہوئی. اور تیسرا مسئلہ یہ بتایا گیا کہ یہ تینوں چیزیں رقیہ، تمائم اور طولہ جو ہے بغیر کسی استثناء کے شرک ہے، بغیر کسی استثناء کے شرک ہے. اور رقیہ میں بتایا گیا کہ رقیہ یعنی رقیہ جو بتایا گیا یہاں پہ، جس رقیہ سے منع کیا گیا ہے، جس کو شرک کہا گیا ہے، وہ جو ہے قرآن سے اور ادعیہ معصورہ سے ہٹ کر ہو، یا اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے ذریعہ نہ ہو، قرآن کی تلاوت کے ذریعہ نہ ہو، اس کے علاوہ ہو، یعنی ایسے غیر مفہوم الفاظ کے ذریعہ ہوں، یا اور کچھ منتر جو یا غیر معروف ناموں کے ذریعہ ہوں، تو وہ سب کے سب اسی میں آ جاتے ہیں، یعنی شرک میں آ جاتے ہیں. رقیہ جس کی اجازت دی گئی ہے وہ قرآن کی تلاوت کے ذریعہ، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے ذریعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے ادعیہ معصورہ کے ذریعہ اگر ہے تو رقیہ جائز ہے. چوتھا مسئلہ یعنی
جو ہے کلام حق کے ذریعہ رقیہ ہو، یعنی قرآن مجید کے ذریعہ قرآن کی تلاوت، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات اور ادعیہ معصورہ کے ذریعہ رقیہ ہو، اور یہ نظر بد سے بچنے کے لیے، اور یا نظر بد کسی کو لگ گئی ہے اس کو اتارنے کے لیے، یا زہر وغیرہ سے شفا یابی کے لیے اگر رقیہ کیا جاتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ رقیہ کس کے ذریعہ ہو؟ قرآن کی تلاوت، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے ذریعہ اور ادعیہ معصورہ کے ذریعہ ہو۔ اور کن کاموں کے لیے؟ یعنی جو ہے نظر بد کے لیے، اور بخار وغیرہ کے، یہ زہر کے لیے، زہر اتارنے کے لیے، اور مطلب ایسا محدود نہیں ہے، یہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ بس رقیہ خالی انہی دو کاموں کے لیے کر سکتے ہیں، بلکہ اور بھی بیماریوں کے لیے رقیہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ معلوم ہے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ تمیمہ یعنی تعویذ اگر قرآن سے ہے تو اس کے سلسلے میں اہل علم میں اختلاف ہے کہ یہ بھی شرک ہے یا شرک نہیں ہے، اور راجح بات یہی ہے کہ جو ہے شرک ہے، وہ بھی شرک ہے، اور جو ہے یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ اور جیسا کہ بتایا مؤلف رحمہ اللہ نے، شارح نے بتایا، تین اسباب اس کے بتائے کہ جو ہے اس سے ایک تو یہ ہے کہ یعنی شرک کا دروازہ کھلتا ہے، تو یہ بتایا کہ ایک تو یعنی جو نہی ہے، مؤلف رحمہ اللہ شارح نے جو کہا کہ یہ تین وجوہ سے جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سلسلے میں دلیل عام ہے، دلیل کیا ہے؟ عام ہے، یعنی نہی کی جو بات ہے نہی عام ہے اور کوئی چیز خاص کرنے والی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یعنی شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، کیونکہ اگر قرآنی تعویذ کی اجازت دے دیں گے تو جو ہے یا مطلب قرآنی تعویذ ہی کی اجازت دے دیں گے تو بھی اس سے شرک کا دروازہ کھلے گا، اور لوگ ایسی تعویذ لٹکانے لگیں گے جو قرآن سے ہٹ کر رہے گی۔ اور بتایا کہ جو ہے تیسری بات یہ بتایا کہ جو ہے جب انسان تعویذ لٹکائے گا تو اس سے قرآن کی توہین لازم آئے گی، قرآن کی توہین لازم آئے گی، کیونکہ وہ پاک ناپاک ہر جگہ اس کو پہن کر کے جائے گا۔ تو یہ تین وجوہ بتائے، تین اسباب سے یہ منع ہے اور جائز نہیں ہے، اور یہی بات راجح ہے۔ اور چھٹا مسئلہ اس میں یہ معلوم ہوا کہ نظر بد وغیرہ سے بچانے کے لیے چوپایوں پر یا اور کسی کے اوپر جو ہے وتر یعنی تاج وغیرہ باندھنا اٹکانا یہ جائز نہیں ہے، بھی شرک ہے۔ اور ساتواں مسئلہ معلوم ہوا کہ جس نے جو ہے وتر لٹکائی یعنی تانت لٹکائی، اس کے تعلق سے سخت وعید ہے، اس کے لیے سخت وعید ہے۔ کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم بَرِیءٌ مِّنْهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے بری ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بری ہو جائیں وہ اس کا کیا حال ہوگا۔ آٹھواں مسئلہ ہے جس نے کسی انسان کی تعویذ کاٹ دی، کسی انسان کی تعویذ کاٹ دی، اس کا اجر و ثواب معلوم ہوا، اس کا اجر و ثواب معلوم ہوا، ثواب کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اور نواں مسئلہ یہ کہ جو ہے ابراہیم نخعی کا جو کلام ہے وہ جو پہلے اختلاف بیان کیا گیا تعویذ کے سلسلے میں، وہ جو ہے اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے جو کہا ہے ان کی مراد اس سے عبداللہ بن مسعود کے اصحاب ہیں، شاگرد ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ تو یہ سبق آج ہمارا ختم ہوا، اور انشاءاللہ تعالی اب آئندہ جو ہے جو درس ہوگا وہ انشاءاللہ نیا درس شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔